میں پی جے میڈوری ہوں اور میں اپنی بیوی ڈلورس اور اپنی جانب سے یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسے روحانی سالگرہ کہتا ہوں، اور میں اس کی شروعات آپ کو یہ کارڈ دکھا کر کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے اپنے 2 پوتوں سے ملا۔ یہ سالگرہ کا کارڈ ہے جو جولائی میں نے اپنی 61ویں سالگرہ منائی ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پی جے، میں تو سوچتا تھا کہ آپ صرف 40 یا 45 سال کے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں 61 سال کا ہو گیا ہوں، اور میرے پوتوں نے مجھے یہ کارڈ بھیجا ہے تاکہ میں اپنی سالگرہ منا سکوں، خوش ہو سکوں، لیکن دسمبر میں ایک اور سالگرہ مناؤں گا۔ یہ میری روحانی سالگرہ ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جب یسوع خدا کا بیٹا صلیب پر موا تو اس نے میری جگہ اپنی جان دی۔ وہ میرے گناہوں کا متبادل بنا۔ اس نے وہ قیمت ادا کی جو ہمیں ادا کرنی چاہیے تھی، اور صلیب پر اپنی جان دینے کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور مجھے اس پر ایمان رکھنے سے کچھ زیادہ کرنا ہوگا کیونکہ میں پہلے ہی اس پر ایمان رکھ چکا ہوں۔ میں اپنی پوری زندگی چرچ میں رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا، میں نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا، میں نے کبھی اسے نہیں پکارا کہ وہ مجھے بچائے۔ اور بائبل مقدس رومیو 10:13 میں کہتی ہے کہ یہ خوبصورت وعدہ ہے کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور اس دن میں نے یسوع مسیح کو پکارا، اور اسی لیے میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آپ کے ساتھ یہ بانٹنا چاہتا ہوں، اور میں پوری دنیا کے ساتھ اپنی روحانی سالگرہ کے متعلق بات کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے کہ آج میں روحانی سالگرہ کے خیال کے متعلق بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ یسوع مسیح نے کبھی روحانی سالگرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک جملہ استعمال کیا جسے نئے سرے سے پیدا ہونا کہتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ لفظ غلط سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سے بار بار پیدا ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جہاں ہم اوپر سے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر جیسا کہ میں نے روحانی سالگرہ کا لفظ استعمال کیا، اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ اس موضوع کو دیکھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں، میرے ساتھ دعا کریں۔ خداوند، کیا میری روحانی سالگرہ ہوگی؟ اور اگر نہیں ہوگی تو آج مجھے دکھا کہ میں کس طرح سے اپنی روحانی سالگرہ منا سکتا ہوں۔ آمین۔ تو نئے عہد نامے کی 4 کتاب یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 3 آیت سے پڑھیں گے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اب اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نکودیمس ایک مذہبی رہنما ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ اپنی برادری میں اچھے الفاظوں میں جانا جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ یہ آدمی رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ نکودیمس یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہوگا، اور کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا اور اس نے ان معجزات کو دیکھا جو اس نے کیے، اس نے بیماروں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا، اس نے معجزاتی طور پر لوگوں کو کھانا کھلایا، اور وہ ہر اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں۔ نکودیمس ان چیزوں کے وسیلہ سے یہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح کوئی عام شخص نہیں ہے، اس میں کچھ تو خاص بات ہے۔ اور جب وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور وہ سب کہا تو یسوع مسیح نے اس سے ایک بہت ہی اہم بیان کے ساتھ جواب دیا جو شاید ہی آپ نے اور میں نے کبھی سنا ہو۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب یسوع مسیح نے یہ کہا تو وہ نکودیمس سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ آئندہ آنے والے لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور وہ آپ سے بات کر رہا تھا۔ جب اس نے نکودیمس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، یہ وہ نکودیمس سے کہہ رہا ہے، لیکن پھر جب وہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو
تو یہ بیان ہم سب کے لیے ہے۔ تو نیکودیمس سے بات کرتے ہوئے اس نے ایسے لفظ بھی استعمال کیے جو سب کے لیے ہیں، اور وہ ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہ ہو جائیں، جب تک ہم روحانی طور پر پیدا نہ ہو جائیں، ہم روحانی سالگرہ نہیں منا سکتے، ہم خدا کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور روحانی طور پر پیدا ہونا ہمیں جسمانی طور پر نہیں بدلتا، بلکہ وہ ہمیں روحانی طور پر بدلتا ہے، کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا اور خداوند کے فضل سے محروم ہو گئے۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں، ہماری روح اور ہمارا دل بالکل پتھر جیسا بن جاتا ہے، ایک روحانی پتھر بن جاتا ہے۔ لیکن حزقیل 36 باب اس کی 26 آیت میں خداوند کہتا ہے، میں تمہارے پتھر دل کو ہٹا دوں گا اور میں تمہیں ایک نیا دل بخشوں گا۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہے تب ہی ہماری روحانی سالگرہ ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہمارا خداوند کے ساتھ ملاپ نہیں ہو سکتا، ہم آسمان کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ پیدائش کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ نیکودیمس الجھن میں تھا۔ اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اب یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ خداوند کے ساتھ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ خداوند کے حضور کیے گئے اپنے گناہوں کو دو طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جسمانی طریقہ ہے، جو کہ انسانی کامیابیوں کی نمائندگی کرتا ہے، اچھی چیزیں جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں روحانی طور پر زندہ نہیں کرتی۔ دیکھیں رومیو 6 باب اس کی 23 آیت میں کہا گیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، روحانی موت ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دن جسمانی موت بھی ہونی ہے، اور بعض اوقات تو ہمارے رشتہ داروں میں بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے خاندان میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ملکوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ موت بہت سی چیزوں کے متعلق ہے، لیکن آج ہم یہ بات کریں گے کہ میری زندگی میں گناہ کی مزدوری مجھے موت کے قریب لے کر جا رہی تھی، یا پھر مجھے ہمیشہ کے لیے خداوند سے دور کر رہی تھی۔ لیکن اچھی خوشخبری یہ ہے کہ خدا کا تحفہ ابدی زندگی ہے، جو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ ملتی ہے، جو ہمارا خداوند ہے، اور یہ ایک تحفہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی جسم کبھی بھی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا، لیکن روح ایک ایسی چیز ہے جو خداوند سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس نے ہمیں اس لیے دی تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکیں، تاکہ وہ روح جو گناہ کرنے کی وجہ سے ہم میں مر گئی تھی وہ اب واپس زندہ ہو جائے، اور ہم پھر سے خداوند کے ساتھ اس رشتے میں بحال ہو سکیں، اس خداوند کے ساتھ جو آپ سے محبت کرتا ہے اور جس نے آپ کو تخلیق کیا تاکہ آپ اس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کر سکیں۔ تو یہ خداوند کی طرف سے آتا ہے، یہ کسی انسانی کامیابی سے نہیں ملتا۔ میں ایک کہانی کے ذریعے اس کو واضح کرتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام جم ہے۔ وہ ایک دن اسے بہت برا دل کا دورہ پڑا، اور وہ نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا، اور وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اور خوش قسمتی سے اس کے 2 بڑے بیٹے، جڑوا بیٹے اپنے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے اسے CPR دیا۔ انہوں نے اس کی چھاتی کو دبایا، اور انہوں نے اپنے باپ کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ ان کے باپ نے پھر سے سانس لینا شروع کر دیا، اور خوش قسمتی سے جو ان 2 جڑوا بھائیوں نے کیا، اس کی وجہ سے میرا دوست پھر سے سانس لینے لگا، اور اسے اس کی زندگی واپس مل گئی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو وہ خود نہیں کر سکتا تھا، وہ ایسا کرنے کے لیے بے اختیار تھا، وہ بے بس تھا۔ لیکن اس کے بیٹے آئے اور انہوں نے اس کے لیے وہ کیا جو وہ اپنے لیے نہیں کر سکتا تھا۔ یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے ایسا ہی کیا، بلکہ تیتس کی کتاب جو کہ پولس رسول نے لکھی ہے، اس کے 3 باب اس کی 4 آیت میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ تیتس 3 باب 4 سے 5 آیت تک
مگر جب ہمارے منجی خداوند کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راز بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ اس نے یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کے وسیلہ سے کثرت سے اپنا روح ہم پر اونڈھیلا تاکہ ہم راز باز ٹھہرائے جا سکیں یا ہم اپنے گناہ یسوع مسیح کے لہو سے صاف کر سکیں، ہم اس فضل کے تحت بچائے جا سکیں جو اس کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایسی چیز جو اس نے ہمارے لیے کی۔ ہم امید کے ساتھ اس کے وارث بن جاتے ہیں، جس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ آپ نے اور میں نے کچھ کیا تھا، یہ جسم یا انسانی کامیابی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے روح کے باعث ہے کہ جب ہم اسے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمیں نئے سرے سے پیدا کرے گا تاکہ وہ ہمیں روحانی سالگرہ دے سکے۔ اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ سنیں کہ یسوع مسیح نے نکودیمس کو یوحنا 3 باب اس کی 14 آیت میں کیا بتایا ہے۔ یوحنا 3 باب 14 سے 16 آیت۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پہ چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یسوع مسیح نکودیمس کو بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح نکودیمس کو کچھ ایسا بتا رہا ہے جو یہودی لوگوں کی تاریخ میں ہوا تھا، کچھ ایسا جس سے نکودیمس بخوبی واقف ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سال پہلے یہودی لوگ ملک مصر کی غلامی میں تھے، وہ فرعون نامی ایک بہت ہی بدکار شخص کے متحد تھے، اور انہوں نے خداوند سے دعا کی کہ وہ انہیں نجات دے، اور خداوند نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام موسیٰ تھا۔ وہ خدا کا عظیم آدمی تھا، ایک نبی جس نے لوگوں کو مصر سے نکالنے میں مدد کی۔ اب موسیٰ نے انہیں مصر سے نہیں نکالا بلکہ خدا نے انہیں مصر سے نکالا تھا، لیکن اس نے موسیٰ کو ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ ایسا کر سکے، اور خداوند نے بہت سے معجزات کیے اور آخرکار فرعون نے لوگوں کو جانے دیا، اور موسیٰ نے ایک جگہ پر جانے میں ان کی قیادت کی جسے وعدے کی ہوئی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت عظیم تصویر ہے کہ یسوع مسیح کس طرح آتا ہے۔ وہ ہمیں گناہ کی غلامی سے نکالتا ہے، گناہ کی سزا سے نکالتا ہے، اور ہمیں وعدہ کی ہوئی سرزمین پر لے جاتا ہے، یا پھر ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ خیر، وعدے کی ہوئی سرزمین کی طرف جاتے ہوئے افسوس کہ لوگوں نے خدا کے خلاف شکایت کی۔ جس طرح چیزیں ہو رہی تھیں وہ اس سے خوش نہیں تھے، اور وہ اس کے خلاف ہو گئے، اور ان کے رویے اور ان کے الفاظ خدا کے خلاف تھے۔ تو خدا نے عدالت کی، اور وہ عدالت سانپوں کے روپ میں بھیجی گئی جو آئے اور انہوں نے لوگوں کو کاٹا، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ لیکن وہ موسیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، خداوند کے پاس جا اور اسے کہے کہ ہماری مدد کرے، اور موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پیتل کا سانپ لے، اسے چھڑی پر رکھ اور اسے اوپر اٹھا۔ اور جب کسی کو کوئی سانپ کاٹتا تھا اور وہ پیچھے مڑتے اور سانپ کو دیکھتے تھے، اس پیتل کے سانپ کو دیکھتے تھے، تو وہ شفا پاتے تھے، وہ مرتے نہیں تھے، وہ شفا پاتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس بات پر ایمان لانا تھا کہ یہ خدا کا جواب ہے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا تھا اور خدا سے وہ جواب لینا تھا۔ اور اب یسوع مسیح نکودیمس کو بتا رہا تھا کہ ٹھیک ویسے ہی جیسے بہت سال پہلے ہوا، اسی طرح نکودیمس یہ میری ایک مثال ہے، ابن آدم کی مثال ہے، کیونکہ میں آ رہا ہوں اور میں بھی اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، میں صلیب پر چڑھایا جاؤں گا، اور اس صلیب پر مسیح جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، بائبل مقدس کہتی ہے کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، ایک راست باز گناہ گار لوگوں کے لیے اپنی جان دے گا تاکہ وہ ہمیں واپس خدا کے پاس لا سکے۔ اور ٹھیک ویسے ہی جیسے یہودی لوگوں کی تاریخ میں وہ واقعہ ہوا تھا، جیسے مصر میں واقعہ ہوا تھا جہاں سانپ کو ایک چھڑی پر رکھا گیا تاکہ جب لوگ اسے دیکھیں تو وہ بچائے جائیں۔ یسوع مسیح نکودیمس کو بتا رہا تھا کہ وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا، وہ نکودیمس کے گناہ کو لے لے گا، وہ میرے اور آپ کے گناہ کو لے لے گا، تاکہ اگر میں اسے دیکھوں اور اس پر بھروسہ کروں اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کروں تو میں اپنے گناہوں سے بچایا جاؤں گا، میں اپنے گناہوں سے نجات پاؤں گا۔ میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا جو کہ کینیا کی قوم میں افریقہ کے بر اعظم پر ہوئی ہے۔
افریقہ کے بر اعظم پر ہوئی، اور میں نے ایک چھوٹی بچی کے متعلق یہ کہانی پڑھی۔ وہ 8 سال کی تھی اور وہ ایک گڑھے میں گر گئی۔ اس گڑھے میں بہت سے سانپ، اور اسے خود سے اس گڑھے سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ایک مشنری خاتون آئی اور اس نے چھوٹی بچی کو سانپوں سے گھرے ہوئے دیکھا، اور وہ نیچے اس گڑھے میں گئی اور اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو مضبوطی سے پکڑا اور وہ اسے اس گڑھے سے باہر نکال رہی تھی۔ جب وہ باہر آ رہے تھے تو ایک سانپ نے اس عورت اور اس چھوٹی بچی کو کاٹا۔ خوش قسمتی سے اس عورت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ان دونوں کو ہسپتال لے گئی، اور اگلی صبح جب وہ چھوٹی بچی جو کہ 8 سال کی تھی، جب وہ اٹھی تو اس کے بستر کے پاس ایک نرس بیٹھی تھی، اور اس نے اس چھوٹی بچی کو بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ مرے گی نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس عورت جس نے اسے گھڑے سے نکالا تھا وہ ایک رات پہلے ہی مر گئی تھی۔ وہ عورت کیوں مر گئی؟ وہ چھوٹی بچی ٹھیک کیوں تھی؟ کیونکہ جب سانپ نے اس عورت کو کاٹا، سانپ کا سارا زہر اس عورت کے اندر چلا گیا، اور جب اس نے چھوٹی بچی کو کاٹا تو اس چھوٹی بچی کے اندر کوئی زہر نہ گیا، زہر ختم ہو گیا تھا۔ وہ سارا زہر اس عورت نے لے لیا تھا۔ سانپ کا کاٹنا چھوٹی بچی کے لیے بے ضرر رہا، اور یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب وہ صلیب پر چڑھایا گیا، یسوع مسیح نے آپ کے لیے آپ کے گناہ لے لیے، اس نے اپنے جسم پر میرے گناہ لے لیے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ محبت یہ نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ یہ کہ خدا نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا، جس کا مطلب ہے کہ ایک متبادل، ایک ایسا شخص جس نے ہماری جگہ گناہ کا سارا زہر لے لیا، اور اس نے اپنا قیمتی لہو بہایا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر سکے، تاکہ وہ قیمت ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنی چاہیے تھی۔ وہ سزا جس کے حقدار ہم خود تھے، خدا کا قہر جس کے حقدار ہم تھے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جس سزا کے مستحق ہم تھے، وہ اس نے اپنے اوپر لے لی، اور اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ اور بائبل مقدس رومیو 5 باب اس کی 8 آیت میں کہتی ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی آپ پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اپنا نام لیں، اس آیت پہ رکھیں۔ خدا اپنی محبت کو آپ پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ ابھی آپ گناہ گار ہی تھے تو مسیح آپ کی خاطر ہوا، اور یہ اس کا ہمارے لیے پیار تھا۔ اور جب وہ اونچے پر چڑھایا گیا اور جب اس پر گناہ لادے گئے تو ہم اس پر ایمان لا کر اس پر اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے بھروسہ کر کے ہی روحانی سالگرہ منا سکتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی جانیں کہ یسوع مسیح مردہ نہیں رہا، بلکہ 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جب اس کے کچھ پیروکار وہاں یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ اس کے جسم کو کیا ہوا، جسم اس کی قبر میں نہیں تھا جہاں انہوں نے ایک فرشتہ انہیں ملا اور اس نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے کہا تھا۔ رومیو میں لکھا ہے، پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ٹھہرایا، اور اس کے جی اٹھنے کے بہت دن بعد وہ واپس آسمان پر چلا گیا جہاں وہ خداوند کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ پھر کسی دن اس دنیا کے منصف کی حیثیت سے واپس آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو وہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا جن کی روحانی سالگرہ ہوتی ہے۔ وہ ان سب لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ لوگ جن کی روحانی سالگرہ نہیں ہوتی وہ اپنے گناہوں میں مر جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائیں گے اور جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کی روحانی سالگرہ ہوتی ہے تو جب مسیح واپس آئے گا تو آپ اسے اپنے منصف کے طور پر نہیں ملیں گے، آپ اسے اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے ملیں گے۔ تو روحانی سالگرہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر ہمارا رشتہ واپس خدا کے ساتھ بحال نہیں ہو سکتا۔ ہم آسمان کی بادشاہت کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سب ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ یہ خداوند سے آتا ہے، وہ ہمارے لیے یہ سب کرتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے میرے دوست کے بیٹوں نے اسے اس کی زندگی واپس دی، اور اسی طرح مسیح بھی دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمیں ہماری زندگی واپس دے سکے۔ اور ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ایک مکمل زندگی گزاری، وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا
سنیں کہ یوحنا 3 باب میں آگے کیا کہا گیا ہے۔ یوحنا 3 باب 17 سے 18 آیت تک۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ کیا آج آپ خداوند کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لائیں گے؟ کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے؟ کیا آپ اپنا بھروسہ اس پر رکھیں گے؟ کیا آپ اسے اپنے نجات دہندہ اور خداوند کی حیثیت سے قبول کریں گے؟ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ ابھی خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور آپ تو ابھی زندہ ہیں، اور خدا کی بادشاہت تو مستقبل کی بات ہے، لیکن اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ اگر آپ کی روحانی سالگرہ ہوتی ہے اور اگر آپ ابھی خدا کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا بادشاہ یسوع مسیح بادشاہ جو کہ سب کا خدا ہے، وہ آپ کے دل میں آئے گا اور آپ کے ساتھ اپنا گھر بنائے گا۔ تو ابدی زندگی جس کا وعدہ یہاں پر روحانی سالگرہ کے ذریعے کیا گیا ہے، جس کا وعدہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے وسیلہ کیا گیا ہے، وہ ابدی زندگی جی ہاں واقعی مستقبل میں جنت میں جانے کی ضمانت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ وعدہ بھی ہے کہ مسیح ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وہ اس زندگی میں آپ کے رہنما کے طور پر آپ کے ساتھ رہے گا، وہ آپ کے خداوند کے طور پر آپ کے ساتھ رہے گا جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ آپ کو نئے سرے سے زندگی دے سکے، تاکہ وہ آپ کو روحانی سالگرہ دے سکے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں جگہ دے سکے۔ کیا آپ کی روحانی سالگرہ ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو آپ اسے آج حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہم اس پر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم اس روحانی سالگرہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع کرو اور یسوع مسیح پر ایمان رکھو، اور اس پر ایمان رکھو جو اس نے تمہارے لیے کیا۔ اور توبہ کرنے کا مطلب اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے تھے، ہم انسانی طور طریقوں سے اس کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم اس کی اس قربانی پر ایمان نہیں لائے جو اس نے صلیب پر ہمیں بچانے کی خاطر تھی، بلکہ ہم نے اس کی عظیم نجات کو نظر انداز کیا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر ہم اسے نظر انداز کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن خداوند آپ سے محبت کرتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں، اور وہ اس کی شروعات ابھی یہاں سے آپ کے دل کو یسوع مسیح کے لیے کھول کر کرنا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس یوحنا پہلا باب اس کی 12 آیت میں ایک خوبصورت وعدہ دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، جو اس کے نام پر ایمان لائے، اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو بہت خوبصورتی سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، کہ وہ آپ کی جگہ صلیب پر موا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اور صرف اس کے وسیلہ سے آپ کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اگر آپ اسے اپنے دل سے اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں جو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور آپ کی ساری برائی کو دور کر دیتا ہے، اگر آپ اسے اپنے دل میں قبول کرتے ہیں تو پھر آپ آج خدا کے فرزند بن سکتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس آدمی نے کیا کہ اگر آپ مسیح کو حاصل کرتے ہیں تو آپ خدا کے فرزند بن جائیں گے۔ کیا آج آپ اپنے گناہوں سے منہ موڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں یسوع مسیح میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بچائے؟ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو خداوند ہے، اور میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ خداوند نے تجھے مردوں میں سے زندہ کیا، اور میں تجھ پر بھروسہ کروں گا، اور میں تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں اور تجھے اپنی زندگی دے رہا ہوں۔ کیا آپ آج ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ تو میرا ایمان ہے کہ خداوند نے پہلے ہی آپ کے دل کو دیکھ لیا ہے، لیکن آپ دعا سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف دعا کے ساتھ یسوع مسیح آپ کو بچاتا ہے۔ تو کیا آپ دعا کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں خداوند یسوع مسیح، میں تیرا شکر کرتا ہوں
کہ تو مجھے روحانی سالگرہ دینے کے لیے آیا۔ مجھے اس کی ضرورت ہے کیونکہ میرے گناہوں نے مجھے تجھ سے جدا کر دیا ہے، لیکن تیرا شکر ہو کہ تو میری جگہ موا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے موت پر فتح پائی، جو کہ ہمارا سب سے بڑا خوف تھا۔ مجھے ابدی زندگی دینے کا شکریہ، اور اب میں اپنی زندگی کے دروازے تیرے لیے کھولنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ مانگتا ہوں، آمین۔ برائے مہربانی اپنی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کریں یا ٹیکسٹ کریں اگر آپ نے آج یسوع مسیح کو قبول کرنے کی دعا کی ہے، یا اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ مل کر دعا کرے تو ان نمبر پر کال کریں۔ ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آج ہی انہیں کال کریں۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ، آپ میرے ساتھ شامل ہوئے۔ خداوند آپ کو برکت دے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔